دنیا میں پاکستان کی سفارتی ثالثی کی دل کھول کر تعریفیں کرنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر ابراہیم کا اکارڈ پر دستخط کرنے کا دباؤ ڈال کر اسے مشکل ترین حالات سے دوچار کر دیا۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید TR اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، بین الاقوامی سیاست میں بعض اوقات سفارتی کامیابیاں اپنے ہمراہ ایسے چیلنج لاتی ہیں جو ریاست کے بنیادی اصولوں کا امتحان بن جاتے ہیں۔ پاکستان آج اسی دوراہے پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف اسلام آباد نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی کم کر کے خود کو خطے میں ایک ناگزیر سازش کے طور پر منوا لیا ہے، تو دوسری طرف ابراہیم معاہدات کی ممکنہ توسیع نے پاکستان کے لیے ایک پیچیدہ تصویراتی معمہ کھڑا کر دیا ہے۔ پاکستان کا حالیہ سفارتی متحرک ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی خارجہ پالیسی کا نتیجہ تھا، جس نے ثابت کیا کہ اسلام آباد اب بھی مشرق وسطی اور واشنگٹن کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم اس کامیابی نے امریکہ کی نظر میں پاکستان کی قیمت بڑھا دی ہے۔ واشنگٹن اب پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معمول پر لانے یعنی نارملائزیشن کے عمل کا حصہ بنتے دیکھنا چاہتا ہے، ایک ایسا مطالبہ جو پاکستان کی نظریاتی بنیادوں اور تصویراتی مفادات کے درمیان ایک گہری لکیر کھینچتا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کے لیے اسرائیل کا مسئلہ محض خارجہ پالیسی آپشن نہیں بلکہ ریاست کی نظریاتی شناخت کا حصہ ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا وضع کردہ اصول کہ فلسطین کا مقدمہ انصاف کا مقدمہ ہے 7 دہائیوں سے ریاست کا غیر متزلزل ستون رہا ہے۔ موجودہ تناظر میں جہاں غزہ میں جاری انسانی المیہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی بھی تصور پاکستانی معاشرے میں شدید عوامی اور سیاسی رد عمل کا باعث بنے گا۔ یہ صرف مذہبی جماعتوں کا احتجاج نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسی قومی لہر ہوگی جسے دبانا کسی بھی منتخب یا غیر منتخب حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسلام آباد پر ابراہیم معاہدے میں شمولیت کے لیے دباؤ کے بعد پاکستان ایک اہم سفارتی دوراہے پر کھڑا نظر آ رہا ہے، جہاں ایران جنگ کے ممکنہ خاتمے سے جڑے وسیع تر معاہدے کے تناظر میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے تجویز دی ہے کہ سعودی عرب، قطر اور پاکستان سمیت کئی ممالک اس معاہدے میں شامل ہوں، جس کے لیے ثالثی ٹرمپ نے 2020 میں اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران کی تھی۔ ٹرمپ نے پیر کو اپنے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، اس نہایت پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کے لیے امریکہ کی جانب سے کی گئی تمام کوششوں کے بعد یہ ضروری ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ تمام ممالک بیک وقت ابراہیم معاہدے پر دستخط کر دیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ جن ممالک کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات جو پہلے ہی رکن رہے ہیں، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین جو پہلے ہی سے رکن ہیں شامل ہیں۔ تاہم پاکستان کے لیے فیصلہ نہایت حساس اور دورس اثرات کا حامل ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کو فوری طور پر ان معاہدوں پر دستخط کرنا چاہیے اور باقی سب کو بھی ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم اکارڈ امریکہ کی ثالثی میں طے پانے والے 2 طرفہ معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے جن کا مقصد اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانا ہے۔ ان معاہدوں پر سب سے پہلے 15 ستمبر 2020 کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور اسرائیل اور بحرین نے مشترکہ طور پر دستخط کیے تھے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 4 اہم ستون ہیں جن کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایران ایک برادر ہمسایہ جس کے ساتھ حال ہی میں پاکستان نے اعتماد سازی کا طویل سفر طے کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف کوئی بھی جھکاؤ ایران کے ساتھ تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کا سب سے قریبی معاشی اور دفاعی شراکت دار، اگر ریاض اس معاہدے کی طرف بڑھتا ہے تو پاکستان پر دباؤ 2 چند ہو جائے گا، لیکن پاکستان کی داخلی سیاست سعودی عرب کے مطلق العنان بادشاہ سے بالکل یکسر، بالکل مختلف ہے، جہاں عوامی رائے کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ چین پاکستان کا آل ویدر دوست جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ کے مقابلے میں ایک متوازی قوت بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان کو یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ گزشتہ چند برسوں میں اس نے اپنی خارجہ پالیسی کو زیادہ متوازن اور خود مختار بنانے کی کوشش کی ہے۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری، امریکہ کے ساتھ تعلقات، خلیجی ممالک کے ساتھ تعاون
تعاون اور ایران کے ساتھ ہمسائیگی یہ سب پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کے اہم ستون ہیں۔ کسی ایک عالمی طاقت کے دباؤ میں آ کر کیا جانے والا فیصلہ اس توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کا مستقل موقف یعنی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام اور مشرقی القدس کو اس کا دارالحکومت تسلیم کرنا آج بھی اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے۔ یہ موقف نہ صرف عوامی جذبات سے ہم آہنگ ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اصولی شناخت کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے ذریعے پاکستان نے ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اگر یہی کامیابی اسلام آباد کو اپنے تاریخی موقف سے دستبردار ہونے کے دباؤ میں لے آئے تو اس کامیابی کی سیاسی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بدل میں واشنگٹن سے معاشی ریلیف، ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون کی پیشکشیں ہو سکتی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا عارضی معاشی سہارا طویل المدتی قومی خود مختاری کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے عوامی امنگوں کے خلاف عالمی دباؤ میں فیصلے کیے وہ داخلی عدم استحکام کا ہمیشہ ہی شکار رہے ہیں۔ پاکستان کے سامنے اصل سوال یہ نہیں کہ واشنگٹن کیا چاہتا ہے بلکہ یہ ہے کہ قومی مفاد، نظریاتی بنیادوں، عوامی جذبات اور علاقائی حقائق کے درمیان کس طرح توازن قائم کیا جائے۔ یہ فیصلہ آنے والے برسوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت متعین کرے گا۔ دوستو، پاکستان کی حقیقی سفارت کامیابی صرف دوسروں کے درمیان صلح کروانے میں نہیں بلکہ اپنے اصولی موقع پر قائم رہتے ہوئے عالمی دباؤ کا مقابلہ کرنے ہی میں ہے۔ اسلام آباد کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ مشرق وسطی میں پائیدار امن کا راستہ تل ابیب کے ساتھ معاہدوں سے نہیں بلکہ سن 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے گزرتا ہے جس کا دارالحکومت بلا شبہ بیت المقدس ہو۔ پاکستان کو اس ابراہیمی آزمائش سے نکلنے کے لیے جذباتی نعروں کی بجائے ٹھوس تصویراتی مواصلات یعنی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ اس کے اصول فروخت کے لیے نہیں ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔